سوال: کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال: گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، دل میں اللہ تعالیٰ کا شوق ہو۔ نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ سوال: دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی وادیاں کس ملک میں ہیں؟ جواب: عراق میں۔ سوال: جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: 8 دروازے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: عقاب۔ سوال: جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرائیں گے۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ جواب: پہلے آسمان پر۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال: جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب: یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال: خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب: اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو علانیہ سود کھاتا۔ سوال: وہ کون سی عظیم خاتون ہیں جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ جواب: حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟
جواب اپنے پسینے میں۔ سوال نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ ہود میں۔ سوال جنت البقیع کیا ہے؟ جواب مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب یوم عرفات۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنے رکعت نماز ادا کی تھی؟ جواب 4 رکعات۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں کل کتنی منزلیں تھیں؟ جواب کشتی نوح کی 3 منزلیں تھیں۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں کتنے ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ۔ سوال جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ جواب وہ ہر جھوٹے اور گناہ گار پر اترتے ہیں۔ سوال دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجر زقوم فرمایا ہے۔ سوال جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال احادیث کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب صحیح بخاری شریف۔ سوال اسلامی سال کا 9واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب رمضان۔ سوال بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ریاکاری۔ سوال واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ بنی اسرائیل میں۔ سوال جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب جنت الفردوس میں وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب 8 فرشتوں نے۔ سوال اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹھری کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی۔ وہی نماز پڑھا کرتی تھی جہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہو تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوال: کون سی چیز کا انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال: کھانے میں سے بال کا نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگستی آتی ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو یہ عام سی بات ہے، اس سے کوئی بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ البتہ ایک علامہ کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایات میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی بھی برا اثر نہیں ہے۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں یورپ، ایشیا اور افریقہ کی سرحد ملتی ہے؟ جواب: فلسطین۔ سوال: جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنے مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: کرتا اور تہبند۔ سوال: کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورت اخلاص کی۔